آج ہمارے پاس کہانی کا ایک ایسا حصہ ہے جو ذہن کو جکڑ لیتا ہے۔ نام ہے اس کا صلاح الدین اور رقاصہ کا امتحان۔ جی۔ منظر کچھ یوں ہے کہ آدھی رات کا وقت ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی ایک خیمے میں داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں، یہ کوئی عام خیمہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سالار ناجی نے خاص طور پر ان کے لیے لگوایا ہے، اور اس کی ہر چیز مطلب ایک مقصد کے تحت ہے۔ بالکل، یہ خیمہ محض ایک قیامگاہ نہیں، یہ ایک جال ہے۔ اس کی جو تفصیلات ہیں نا، کہانی کا سارا تناؤ وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ہاں، اندر کا ماحول ہی کچھ ایسا تھا۔ نرم ایرانی قالین، بستر پر اتنی ملائم پوشاک کہ ہاتھ پھسل جائے۔ اور وہ روشنی؟ جی، فانوس سے چھنتی ہوئی ایک پر اسرار نیلی روشنی، اور سب سے بڑھ کر وہ خوشبو۔ فضا میں عطر کی ایسی مہک تھی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو معطل کر دے۔ تو ماحول بنایا جا رہا تھا۔ بالکل۔ تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ کس طرح ایک ایسی فضا میں ایک رہنما کے کردار اور اس کی ساخ کو ایک انتہائی منصوبہ بند سازش کے ذریعے چیلنج کیا جاتا ہے۔ اور بات صرف حقیقت کی نہیں ہے۔ نہیں، بات حقیقت کے تصور کی ہے۔ اور یہی اس کہانی کا مرکز ہے۔ ایک طرف صلاح الدین ایوبی کی وہ شخصیت ہے جو ان کے سپاہیوں کے لیے تقویٰ اور اصول پسندی کا ایک نشان ہے۔ ایک بت ہے۔ جی۔ اور دوسری طرف یہ خیمہ ہے جو ہر طرح سے عیش و عشرت اور یوں سمجھے کہ گناہ کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ تضاد اتنا شدید ہے کہ یہ خود ایک کردار بن جاتا ہے۔ تو صلاح الدین اس خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور ناجی ان کے ساتھ ہے۔ وہ بڑی لجاجت سے پوچھتا ہے۔ لفظوں کا کھیل دیکھیں۔ ہاں، کہتا ہے اسے ذرا سی دیر کے لیے بھیج دوں، میں وعدہ خلافی سے بہت ڈرتا ہوں۔ کتنا معصومانہ انداز ہے نا؟ بالکل چالاکی ہے۔ وہ اسے ایک اخلاقی ذمہ داری بنا کر پیش کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کے لیے تفریح لایا ہوں، بلکہ کہہ رہا ہے کہ میں تو وعدے کا پابند ہوں۔ یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے۔ پہلی چال۔ اور صلاح الدین کا جواب، سچ کہوں تو سب سے زیادہ چونکانے والی چیز یہی ہے۔ وہ صرف 2 لفظ کہتے ہیں۔ صرف 2 لفظ۔ بھیج دو، بس۔ کوئی سوال نہیں، کوئی غصہ نہیں، کچھ نہیں۔ اور یہ سنتے ہی ناجی کا رد عمل۔ وہ تو دیکھنے والا ہے۔ وہ خوشی سے ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا ہوا خیمے سے نکل جاتا ہے۔ اس کی یہ خوشی چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ میرا کام ہو گیا، میرا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ صحیح۔ صلاح الدین کا یہ مختصر جواب کہانی کا محور ہے۔ یہ اتنا مبہم ہے کہ اس کے کئی مطلب نکالے جا سکتے ہیں۔ کیا وہ واقعی جال میں پھنس گئے؟ یا وہ تھکے ہوئے تھے؟ ہو سکتا ہے۔ یا پھر کیا وہ ناجی سے بھی 2 قدم آگے کی کوئی چال چل رہے ہیں؟ ناجی تو اپنی کامیابی پر اتنا خوش ہے کہ اسے کوئی اور امکان نظر ہی نہیں آ رہا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا تیر نشانے پر لگا ہے۔ لیکن کیا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اس جواب میں کچھ زیادہ ہی گہرائی تلاش کر رہے ہوں؟ ہو سکتا ہے صلاح الدین واقعی تھکے ہوئے تھے اور انہوں نے ناجی کی بات کو زیادہ اہمیت ہی نہ دی ہو۔ یہ بہت اچھا نکتہ ہے، بالکل ممکن ہے۔ لیکن ایک رہنما، خاص طور پر صلاح الدین جیسے رہنما کے ہر لفظ کے اثرات ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی نیت سے کہے گئے ہوں۔ اچھا۔ ان کے صرف 2 لفظوں کا اثر خیمے کے باہر بہت دور تک محسوس ہونے والا تھا، اور وہیں سے اصل ڈرامہ شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ناجی کے جانے کے تھوڑی دیر بعد صلاح الدین کے محافظ دستے نے ایک سائے کو خیمے کی طرف بڑھتے دیکھا۔ ایک رقاصہ، زکوئی۔ اور یہ وہی لڑکی ہے جسے انہوں نے کچھ دیر پہلے ایک بڑے سے ٹوکرے سے نکلتے دیکھا تھا، یعنی اسے چھپا کر لایا گیا تھا۔ اور اس کا حلیہ، وہ بھی سازش کا ایک اہم حصہ ہے۔ مصنف نے اس کے لباس کو توبہ شکن کہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ایسا لباس جو دیکھنے والے کے ارادوں کو، اس کے تقویٰ کو توڑ دے۔ وہ تقریباً برہنہ ہے۔ یہ صرف ایک عورت نہیں ہے، یہ گناہ کی ایک چلتی پھرتی تصویر ہے، جسے صلاح الدین کے خیمے کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ جی۔ محافظوں کا کمانڈر اسے فوراً روک لیتا ہے۔ اس کی آواز میں غصہ بھی ہے اور اپنے رہنما پر یقین بھی۔ وہ کہتا ہے، صلاح الدین ایوبی ان امیروں میں سے نہیں جو تم جیسی فاحشہ لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارتے ہیں۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ اس کمانڈر کے لیے صلاح الدین صرف ایک آفیسر نہیں، بلکہ ایک آئیڈیل ہیں، ایک معیار ہیں۔ وہ اپنے امیر کی عزت کا محافظ ہے، اصولوں کا محافظ۔ اس کے نظر میں صلاح الدین کی پارسائی ہی ان کی فوج کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس لیے اس لڑکی کا وہاں آنا صرف ایک خلاف ورزی نہیں، بلکہ ایک حملہ ہے۔ بالکل ایک حملہ ہے۔ لیکن زکوئی کا اعتماد تو دیکھیں،
وہ ذرا بھی نہیں گھبراتی، وہ سکون میں کہتی ہے آپ ان سے پوچھ لیں، میں بن بلائے آنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ اور پھر وہ اپنا سب سے بڑا پتہ کھیلتی ہے۔ مجھے سالار ناجی نے بھیجا ہے، اور وہ کمانڈر کو سیدھا چیلنج کرتی ہے کہ اگر امیر نے جواب طلب کیا تو ذمہ داری تم پر ہوگی۔ اب یہاں طاقت کا ایک دلچسپ کھیل شروع ہو گیا ہے۔ ایک طرف کمانڈر ہے جس کی وفاداری صلاح الدین کے اصولوں سے ہے، اور دوسری طرف زکوئی ہے جس کے پاس ایک دوسرے سالار ناجی کا حکم ہے۔ تو کمانڈر ایک عجیب کشمکش میں پھنس گیا ہے۔ اسے یقین نہیں کہ صلاح الدین ایسا حکم دے سکتے ہیں، خاص طور پر جب ان کا اپنا بنایا ہوا قانون ایسی حرکت پر 100 درے لگانے کا ہے۔ یہ تو بہت بڑا تضاد ہے۔ جی، یہ تضاد اس کے ذہن میں ایک طوفان کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ ایک طرح سے وفاداری کا امتحان بھی ہے۔ کیا اس کی وفاداری صلاح الدین کے شخص سے ہے یا ان اصولوں سے؟ اور اب اسے لگ رہا ہے کہ دونوں میں ٹکراؤ ہے۔ اس کا صلاح الدین کے پاس جا کر تصدیق کرنے کا فیصلہ ہی کہانی کا وہ موڑ ہے جہاں سب کچھ بدلنے والا ہے۔ بالکل، کیونکہ وہ تصدیق کے لیے جا تو رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں جواب پہلے سے طے ہے۔ اسے 100% یقین ہے کہ صلاح الدین غصے سے گرجیں گے۔ اور ہوتا اس کے بالکل الٹ۔ کمانڈر ڈرتے ڈرتے خیمے میں داخل ہوتا ہے۔ صلاح الدین اندر ٹہل رہے ہوتے ہیں۔ وہ کانپتی آواز میں بتاتا ہے کہ باہر ایک رقاصہ ہے اور کہتی ہے کہ اسے بلایا گیا ہے۔ اور صلاح الدین کا جواب انتہائی سکون سے کہتے ہیں اسے اندر بھیج دو۔ ایک ایسا حکم جس کی کسی کو، خاص طور پر اس کمانڈر کو، قطعی امید نہیں تھی۔ یہ اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ بالکل۔ کمانڈر سکتے کی حالت میں باہر آتا ہے اور زکوئی کو اندر بھیج دیتا ہے۔ پردہ گر جاتا ہے اور باہر سناٹا۔ ہاں، باہر کھڑے محافظ کان لگائے کھڑے ہیں کہ اب اندر سے سلطان کی گرجدار آواز آئے گی، غصے کا اظہار ہوگا، لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ بھی نہیں۔ رات گزرتی جاتی ہے اور خیمے کے اندر سے صرف دھیمی دھیمی سرگوشیوں جیسی باتوں کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ اور یہ خاموشی، یہ سرگوشیاں غصے کی گرج سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ یہ شک کو، تخیل کو بھٹکنے کا موقع دیتی ہیں۔ صحیح۔ اگر وہ غصہ کرتے تو بات واضح ہو جاتی۔ لیکن اس پراسرار خاموشی نے ہر ایک کو اپنی اپنی کہانی گھڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور یہی ہوتا ہے۔ محافظ دستے کا کمانڈر بے چینی سے ٹہلنے لگتا ہے۔ اس کا وہ سارا یقین، وہ سارا فخر، سب چکنا چور ہو چکا ہے۔ آخر ایک سپاہی ہمت کر کے اس سے پوچھتا ہے، کیا یہ حکم صرف ہمارے لیے ہے کہ کسی فاحشہ کے ساتھ تعلق رکھنا جرم ہے؟ یہ وہ لمحہ ہے۔ جی، یہ وہ لمحہ ہے جہاں صلاح الدین کا وہ بت جو ان کے ذہنوں میں بنا ہوا تھا ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ وہ صرف ایک حکم پر سوال نہیں اٹھا رہا، وہ انصاف کے پورے نظام پر سوال اٹھا رہا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ کیا قانون صرف کمزوروں کے لیے ہوتا ہے؟ اور کمانڈر کا جواب اس مایوسی کو انتہا پر پہنچا دیتا ہے۔ وہ زہر بھری تلخی سے کہتا ہے، حکم صرف ماتحتوں کے لیے اور قانون صرف رعایا کے لیے ہوتے ہیں۔ جب ایک اور سپاہی پوچھتا ہے کہ کیا امیر مصر کو کوڑے نہیں لگائے جا سکتے، تو کمانڈر جل کر کہتا ہے، بادشاہوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا، صلاح الدین ایوبی شراب بھی پیتا ہوگا، ہم پر جھوٹی پارسائی کا روب جمایا جاتا ہے۔ تو ایک لمحے میں ان کی نظروں میں صلاح الدین ایک پارسا رہنما سے گر کر ایک عیاش اور ریاکار شہزادہ بن چکا ہے۔ اور یہی بت کا ٹوٹنا ہے۔ ناجی کا اصل مقصد صلاح الدین کو جسمانی طور پر بہکانا نہیں تھا، اس کا مقصد تھا ان کی اخلاقی برتری کو ختم کرنا، ان کے کردار کو داغدار کرنا۔ بالکل۔ وہ جانتا تھا کہ صلاح الدین کی سب سے بڑی طاقت ان کی تلوار نہیں، ان کا کردار ہے، جس کی وجہ سے فوج ان پر اندھا اعتماد کرتی ہے۔ محافظوں کی یہ گفتگو اس منصوبے کی کامیابی کا پہلا اور سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو ان کا اعتماد اور احترام شک اور نفرت میں بدل گیا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ساخت کتنی نازک چیز ہے، جسے بغیر کسی ثبوت کے صرف حالات اور شبہات کی بنیاد پر تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اب کہانی کا کیمرہ گھومتا ہے اور ہمیں ناجی کے خیمے میں لے جاتا ہے، جہاں جشن کا سماں ہے۔ جی، وہ اپنے نائب عروش کے ساتھ جشن منا رہا ہے۔ اس نے صلاح الدین کے سامنے پارسا بننے کے لیے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، لیکن اب وہ جام پر جام لمڈا رہا ہے۔ یہ اس کی منافقت کا کمال ہے۔ وہ صلاح الدین کے سامنے کچھ اور ہے اور پیٹھ پیچھے کچھ اور۔ عروش کہتا ہے، معلوم ہوتا ہے ہمارا تیر صلاح الدین ایوبی کے دل میں اتر گیا ہے۔ مصباح ناجی کا وہ فاتحانہ کہکہا،
ہاں، وہ کہتا ہے اگر یہ تیر خطا جاتا تو وہ فوراً یہیں لوٹ آتی. اتنی دیر تک اس کا وہاں رکنا ہی ہماری کامیابی ہے. وہ زکوئی کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں. اوروش اسے انسان کے روپ میں طلسم کہتا ہے. اور ناجی بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے زکوئی کو ایسے سبق سکھائے ہیں جو حشیشین کے وہم و گمان میں بھی نہ آئے ہوں گے. ہاں، یہ حشیشن والا حوالہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، حشیشین کا حوالہ دینا بہت اہم ہے. وہ اپنے دور کا سب سے پراسرار، خفیہ اور خوفناک گروہ سمجھا جاتا تھا. اچھا. وہ سیاسی قتل، جاسوسی اور نفسیاتی حربوں کے ماہر تھے. ان کا نام ہی دہشت کی علامت تھا. تو جب ناجی یہ کہتا ہے کہ اس نے زکوئی کو ان سے بھی بہتر تربیت دی ہے، تو وہ دراصل خود کو تاریخ کے سب سے بڑے سازشیوں سے بھی بڑا سازشی قرار دے رہا ہے. یہ اس کے تکبر اور خود پسندی کی انتہا ہے. واہ، تو وہ خود کو ایک ماسٹر مائنڈ سمجھ رہا ہے، پار کوئی اور سپاہی ہوتا ہے. اور پھر وہ دور سے صلاح الدین کے خیمے کو دیکھتا ہے، پردے گرے ہوئے، محافظ خاموش. وہ واپس آتا ہے اور اوروش سے پورے یقین کے ساتھ کہتا ہے، اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری زکوئی نے بت توڑ ڈالا ہے. اور یہاں آ کر کہانی کے تمام دھاگے آپس میں مل جاتے ہیں. ناجی کا یہ جملہ، میری زکوئی نے بت توڑ ڈالا ہے، براہ راست محافظوں کی اس گفتگو سے جڑتا ہے جن کے ذہن میں صلاح الدین کا بت ٹوٹ چکا تھا. بالکل. یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ناجی کا اصل ہدف صلاح الدین کی ذات نہیں، بلکہ ان کا وہ امیج تھا، ان کی وہ ساخت تھی جو ان کی فوج کے لیے مشعل راہ تھی. تو یہ ایک نفسیاتی جنگ تھی. ایک ایسی جنگ جو میدان جنگ سے باہر کردار اور تصورات کی بنیاد پر لڑی جا رہی تھی، اور اس لمحے تک ناجی یہ جنگ جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک انتہائی ہوشیار اور منصوبہ بند سازش کے تحت شک اور بدگمانی کا بیج بویا گیا. ہم نے دیکھا کہ ایک رہنما کی ساخت کتنی قیمتی اور ساتھ ہی کتنی نازک ہوتی ہے. جی، صرف چند مبہم الفاظ، ایک غیر متوقع حکم اور سازگار حالات، اور اس وفادار محافظوں کے دلوں میں اپنے امیر کے لیے قائم احترام کا محل زمین بوس ہو گیا. بالکل. یہ کہانی ہمیں کردار کی آزمائش، حقیقت اور تصور کے درمیان فرق اور نفسیاتی جنگ کے طریقوں پر گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے. محافظوں کا رد عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب اعتماد ٹوٹتا ہے تو وفاداری بھی متزلزل ہو جاتی ہے. ان کی نظر میں قانون اور انصاف کا تصور ہی بدل گیا، اور یہ کسی بھی فوج یا تنظیم کے لیے سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے. یہ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں سچائی ابھی تک پردے کے پیچھے ہے، لیکن نقصان ہو چکا ہے. جی، نقصان ہو چکا ہے. اور کہانی ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے. خیمے کے باہر موجود ہر شخص، چاہے وہ محافظ ہوں یا خود ناجی، اپنے اپنے نتیجے پر پہنچ چکا ہے. اور انہیں اپنے نتیجے پر پورا یقین ہے. لیکن کیا ہو اگر وہ سب غلط ہوں؟ خیمے کے اندر جہاں سے صرف دھیمی گفتگو کی آواز آ رہی ہے، وہاں حقیقت میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ کون سی گفتگو ہو سکتی ہے جو نہ تو گناہ پر مبنی ہے اور نہ ہی غصے پر، بلکہ ایک ایسی تیسری حقیقت ہے جس کا باہر کھڑے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے؟ یہی سوال اس کہانی کو مزید دلچسپ بنا دیتا ہے.